تو میرے بھائی اور میری بہن، جب انسان اپنی زندگی میں گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، یا تو وہ اپنے عقیدے خراب کر لیتا ہے، یا اس کی فکر خراب ہوتی ہے، یا اللہ اور رسول اللہ اور قرآن کے تعلق سے اس کی فکر میں کوئی گمراہی ہوتی ہے، تو پھر اس کی موت بری حالت میں ہوتی ہے۔ اور بری موت کے کچھ اسباب ہیں، یعنی کچھ وجوہات ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کی موت بری حالت میں ہوتی ہے۔ آئیے ہم ان وجوہات کو دیکھتے ہیں اور ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بری موت کی سب سے پہلی وجہ انسان کی عقیدے کی خرابی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ یا رسول اللہ یا قرآن میں بیان کیے ہوئے کسی عقیدے کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اندیشہ ہے کہ اس کی موت کفر پر ہوگی۔ اور بری موت کی دوسری وجہ وہ ہے گناہوں کا بار بار ارتکاب کرنا، یعنی گناہ کبیرہ کا عادی بن جانا۔ ایک چیز ہے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنا۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے لیکن پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ کے نزدیک اس کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کا گناہ اس کے نامے اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہو اور بار بار کر رہا ہو اور اسے توبہ کا خیال بھی نہ آئے تو پھر اندیشہ ہے کہ اس کی موت کفر پر ہوگی۔ اور بری موت کا ایک سبب فرائض اور واجبات کو چھوڑنا، اور اسی طرح سے جمعہ اور جماعت سے دور رہنا ہے، یعنی فرائض، فرض روزے، فرض نماز، فرض حج، فرض زکوٰۃ کو چھوڑ دینا، واجبات جو چیزیں اللہ نے واجب کی ہیں ان کو چھوڑ دینا، اور اسی طرح جماعت کی نمازوں سے اور مسلمانوں کے اجتماعی امور سے دور رہنا، اور جمعہ کی نماز کو ادا نہ کرنا، یہ سب بری موت کے اسباب میں سے ہے۔ کیونکہ جب آدمی نیکیوں سے دور ہوتا ہے تو اس کے اوپر شیطان کا اور گناہوں کا غلبہ ہوتا ہے، اور جب کسی پر شیطان حاوی ہو جائے تو پھر بھلا اس کی موت اچھی حالت میں کیسے ہو سکتی ہے۔ اسی طرح برے موت کے اسباب میں سے ایک سبب بدعتوں کا ارتکاب کرنا ہے، یعنی وہ چیزیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے دین میں شمار نہیں کیا، ہم اسے دین سمجھ کر کرنے لگیں تو پھر اندیشہ ہے کہ ہماری موت اچھی حالت میں نہ ہو۔ سو ہم کوشش کریں، اور ہمیشہ ہماری یہ کوشش رہے کہ ہم بدعتوں سے مکمل اجتناب کریں، مکمل پرہیز کریں، کیونکہ گناہوں میں مبتلا ہونے والا شخص گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، کیونکہ اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم جس چیز میں مبتلا ہیں یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن جو شخص بدعت میں مبتلا ہوتا ہے تو ممکن نہیں کہ وہ توبہ کر لے، کیونکہ وہ بدعت کو تو ثواب سمجھ کر کرتا ہے، تو بھلا وہ بدعتوں سے توبہ کیسے کرے گا۔ اسی طرح بری موت کا ایک سبب ظلم کرنا ہے۔ جب انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے، جب وہ اللہ کے بندوں کو ستاتا ہے، جب وہ دوسروں کے دل کو دکھاتا ہے تو پھر اندیشہ ہوتا ہے کہ اس کی موت اچھی حالت میں نہ آئے۔ اسی طرح بری موت کا ایک سبب دل کے امراض ہیں، یعنی دل کے اندر اگر حسد ہو، کینہ ہو، بغض ہو، دوسروں کی عداوت ہو، اسی طرح سے خیانت ہو، کبر ہو، عجب ہو، تو ان سب برائیوں اور بیماریوں کی وجہ سے انسان اچھی حالت میں نہیں مرتا، بلکہ انسان کی موت بری حالت میں آتی ہے۔ جس طرح ہم اپنے جسم کی بیماریوں پر دھیان دیتے ہیں، بڑی حیرت ہے کہ ہم اپنے دل کی بیماریوں پر دھیان نہیں دیتے، اس کی فکر نہیں کرتے۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم جس طرح اپنے جسم کو بیماریوں سے مکمل بچا کر رکھتے ہیں، اسی طرح اپنے دل کو اور اپنی روح کو بھی روحانی اور دلی امراض سے بچا کر رکھیں۔ اسی طرح بری موت کے اسباب میں سے ایک سبب رشتہ داری کو توڑنا ہے، یعنی وہ رشتہ داری جسے اللہ نے بنا دیا ہے، جیسے بھائیوں کی رشتہ داری، بہنوں کی رشتہ داری۔ اگر ہم اس رشتہ داری کو توڑ دیں، جیسے ہم اپنے بھائی سے کہہ دیں کہ آج سے تو میرا بھائی نہیں، آج سے تو میری بہن نہیں، تو جب ہم نے رشتہ داری کو توڑ دیا تو ممکن ہے اور اندیشہ ہے اس بات کا کہ ہماری موت اچھی حالت میں نہ ہو۔ سوئے میرے بھائی اور میری بہن، ہم میں سے کون ہے جو اس بات کی جرات کرے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہماری موت جس حالت میں بھی آئے ہم دیکھ لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت اچھی حالت میں آئے، اور جب اس کی موت آئے تو اس کے پاس عذاب کے فرشتے نہ آئیں بلکہ اس کے پاس رحمت کے فرشتے آئیں، اور اس کی روح جب نکالیں تو اسے روح نکالنے سے پہلے جنت کی بشارت دیں، اور پھر ہماری روح اللہ سے ملنے کے شوق میں نکلے۔ تو جب ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر جو یہ اسباب ہیں برے خاتمے کے اور بری موت کے اسباب، ہم ان اسباب سے مکمل دور رہنے کی کوشش کریں۔
اور جب ہم بری موت کے اسباب سے بچیں گے، جب ہم ان گناہوں سے پرہیز کریں گے، جب ہم ان برائیوں سے دور رہیں گے، تو پھر اللہ ایسا نہیں کہ وہ ہمیں بری موت دے گا، بلکہ جب ہم ان چیزوں سے بچیں گے تو پھر اللہ تعالی ہمیں اچھی موت عطا کرے گا اور حسن خاتمہ نصیب فرمائے گا۔ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر اور سنت پر زندہ رکھے، اور جب ہم میں سے کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر اور سنت پر نصیب۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔